حضرت باعزید بستامی سے گڑیا نے پوچھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا پوچھیے۔ کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ مسئلہ تو مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن باعزید رو پڑے، کہا گڑیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ مرنے کے بعد گڑیا کو خواب میں ملے۔ گڑیا نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ حضرت باعزید فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اور اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ گڑیا نے کہا حضرت بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو 72 سال کی عمر میں حضرت باعزید کا انتقال ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پوچھا، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو بادشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہیں۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مدد کی۔ تو روبی ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ تابعی ہیں جلیل القدر، وقت آخر آ گیا، فوت ہو گئے۔ ان کے بھائی کا نام ربیع تھا، انہوں نے غسال کو بلایا میرا بھائی فوت ہو گیا، اسے غسل دو۔ وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہوا کیا؟ کہا نحن نغتسل وهو يتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا، آج جو مسکرا رہا ہے تو لگتا ہے اس کا انجام بخیر ہو گیا۔ یہ خبر پورے بصرے میں پھیل گئی۔ بعض لوگوں نے کہا گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ بعض نے کہا یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے مسکرایا ہو۔ بعض محض تماشائی، بعض تفتیش کے لیے، بعض ویسے ہجوم میں شامل ہو گئے اور روبی بن حراش کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہجوم روبی کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جب لوگ بہت بڑا ہجوم بن کے ان کے گھر آئے، قبل اس سے کہ کوئی سوال کرتے اور گھر والے جواب دیتے، حضرت روبی کو کفن بھی دیا جا چکا تھا غسل کے بعد۔ تو جب لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو کہا استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دی، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی اور محدث بھی، وہ حلیہ میں لکھتے ہیں جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رکھا ہے، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب زندگی کی ایک ایک سانس کو حزم و احتیاط کے ساتھ گزارا ہوتا ہے تو پھر انسان خوف زدہ ہو کے نہیں جاتا، پھر موت تو تحفۃ المومن بن جاتی ہے، پھر موت جو ہے وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے اور موت مومن کے لیے ایک روپ بن جاتا ہے اور پھر وہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو وہ رومی فرماتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے تخت پر آرام سے نہیں بیٹھا، وہ جہاں بھی لا کر جانا تھا اس کی تیاری کرتا رہا۔ ہمیں اپنی مختصر سی زندگی کو یوں مرتب کرنا چاہیے کہ جب آنکھیں بند کریں اور آنکھیں کھلیں تو پھر ہماری زندگی کے اعمال ہمارے لیے ایک روشنی بکھیر رہے ہوں اور اجالے بانٹ رہے ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ کا ایک جملہ اور میری گفتگو اپنے اختتام کو، آپ فرماتے ہیں کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی کو اس ڈھب سے گزارو، اس کرینے سے گزارو کہ تھوڑی سی زندگی اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ یہاں سے لے کر کے جائیں اور یہاں سے اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے اپنی قبر میں چراغاں کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرحوم کے پسماندگان کو ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے جو ہماری آخرت کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔